بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہسبینڈ اینڈ وائف میں جو سپریشن ہوتی ہے اس کی جو 3 کنڈیشنز ہیں نا، ایک ہے طلاق، ایک ہے خلا اور ایک ہے تنسیخ نکاح۔ اس میں سے آج ہم دیکھ لیتے ہیں تنسیخ نکاح کو۔ طلاق تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہسبینڈ دیتا ہے، اور سے جو تنسیخ نکاح ہے وہ یہ کنڈیشنز ہیں کچھ، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستانی لاء میں اس کی کون سی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اس میں جو حق مہر ہے اس پہ ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے، جیسے کہ خلا ہے۔ خلا میں یہ ہوتا ہے کہ وائف کو اپنا جو حق مہر ہے اس سے وڈرا کرنا پڑتا ہے، لیکن تنسیخ نکاح میں حق مہر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس سے کون سا لاء ڈیل کرتا ہے۔ اس سے جو لاء ڈیل کرتا ہے وہ ہے ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939۔ اس میں کچھ کنڈیشنز دی گئی ہیں، کچھ گراؤنڈز دی گئی ہیں جن کی بیس پہ جو وائف ہوتی ہے وہ کورٹ میں جاتی ہے اور اپلائی کرتی ہے تنسیخ نکاح کے لیے، اور ان گراؤنڈز کو ثابت کرنے پر اس کی جو ہوتی ہے کورٹ اس کو ڈگری دے دیتی ہے سپریشن کی، اور اس کے جو حق مہر ہوتا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرسٹ جو اس کی گراؤنڈز ہیں وہ ہے کہ جب ویئر اباؤٹس جو ہے ہسبینڈ کے 4 ایئرس سے معلوم ہی نہیں ہو، یعنی اس کا 4 سال سے کوئی عطا پتہ نہ ہو، نہ اس کے رشتہ داروں کو پتہ ہو، نہ اس کو پتہ ہو وائف کو، نہ اس میں یہ ہے کہ جو عدالت ہے وہ یہ دیکھتی ہے، جب وائف اپلائی کرتی ہے تو عدالت یہ دیکھتی ہے کہ واقعی ایسی ہے، وہ کیا کرتی ہے اس کے رشتہ داروں کو نوٹس کرتی ہے۔ پیٹرنل انکل جو ہے نا اس کے وارثان کو نوٹس کرتی ہے، پیٹرنل انکل یا پیزاد بھائی بھی ان کو بھی نوٹس کر سکتی ہے، حالانکہ وہ اس کی شرعی وارثان نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو نوٹس کرتی ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ جب وہ ڈگری پاس ہو بھی جاتی ہے اس گراؤنڈ پہ، وہ پھر بھی 6 مہینے تک افیکٹو نہیں ہوتی ہے، 6 مہینے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ جو دوسری اس کی گراؤنڈ ہے وہ ہے ہسبینڈ ہیز نیگلیکٹڈ اور ہیز فیلڈ ٹو پرووائڈ فار ہر مینٹیننس فار اے پیریڈ آف 2 ایئرس، یعنی کہ یہاں پہ ہے 2 سال سے وہ اس کو نگلیکٹ کر رہا ہو اور اس کو مینٹیننس جو ہے پراپرلی پرووائڈ نہ کر رہا ہو۔ تھرڈ جو اس کی گراؤنڈ ہے وہ ہے ہسبینڈ ہیز ٹیکن این ایڈیشنل وائف ان کنٹراوینشن آف دا پروویژن آف دا مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961۔ یہ ہم کل کے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ایک پروسیجر بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے سیکنڈ وائف اس نے کرنی ہے۔ چیئرمین کو اپلائی کرے گا، آربیٹریشن کونسل بنے گی، اور اس کے بعد وہ سارا پروسیجر کمپلیٹ۔ اگر کوئی اس پروسیجر کو فالو نہیں کرتا ہے تو یہ بھی ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے۔ جو اگلی جو اس کی گراؤنڈ ہے وہ ہے کہ ہسبینڈ کو 7 سال تک کی سزا ہو جاتی ہے کسی بھی جرم میں۔ سزا اب یہ نہیں ہے کہ سیشن کورٹ سے ہو جاتی ہے تو ساتھ ہی وہ وائف جو ہوتی ہے وہ اپلائی کر دیتی ہے کورٹ میں تنسیخ نکاح کی ڈگری کے لیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس سزا کا فیصلہ نہیں ہوتا ہائی کورٹ سے، اگر سپریم کورٹ تک بھی ہے تو جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے نا، جب تک وہ ٹائم پیریڈ ختم نہیں ہوتا تو اس کا تب تک جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، افیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ جو اس کی نیکسٹ گراؤنڈ ہے وہ ہے ہسبینڈ ہیز فیلڈ ٹو پرفارم وداؤٹ ریزنیبل کاز ہز میریٹل obligation فار اے پیریڈ آف 3 ایئرس۔ جو 3 سال سے وہ اپنے جو ازواجی تعلقات ہیں بغیر کسی وجہ سے اس کو پرفارم نہ کر رہا ہو، تو یہ بھی اس کی ایک ویلڈ ریزن ہے۔ اگلی جو اس کی ریزن ہے وہ ہے ہسبینڈ واز امپوٹنٹ ایٹ دا ٹائم آف دا میرج اینڈ کنٹینیوز ٹو بی سو۔ اس میں یہ ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ امپوٹنٹ ہے، میڈیکلی انفٹ ہے، اور وہ اپنے جو ایک ریلیشنز ہے ہسبینڈ وائف کا وہ پرفارم نہیں کر پا رہا، تو یہ بھی ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے جب کورٹ اپلائی کرتی ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم کورٹ ہسبینڈ کو بھی کہتی ہے، اگر ہسبینڈ کو آبجیکشن ہوتا ہے تو کورٹ ہسبینڈ کو بھی کہتی ہے اور ود ان 1 ایئر کا اس کو ٹائم بھی دیتی ہے۔ نیکسٹ اس کی گراؤنڈ ہے وہ ہے کہ جو ہسبینڈ ہے نا وہ انسین ہو جاتا ہے 2 سال سے، اور یا پھر وہ ایسی کوئی جزام یا کوئی زہریلی ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے جو کہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ایک پارٹنر سے دوسرے پارٹنر کو، ڈینجرس قسم کی جو بیماری ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے جس سے بیوی کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہسبینڈ سے مجھے نہ ٹرانسفر ہو جائے، تو یہ بھی ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے تنسیخ نکاح کی۔ جو نیکسٹ اس کی گراؤنڈ ہے وہ ہے کہ وہ جو لڑکی ہے نا وہ اپنے فادر کی طرف سے یا گارڈین کی طرف سے اس کی شادی کر دی گئی ہو 16 سال سے پہلے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ 18 سال سے پہنچنے سے پہلے کیا کرتی ہے، کورٹ سے رجوع کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ جی میری ان گراؤنڈز پہ شادی کی گئی، میں نابالغ تھی، میرا اپنا رائٹ ہے، ایک میرا فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے اور ایک اسلام نے بھی ایک رائٹ دیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور میں اس آدمی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی یا اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس میں ایک کنڈیشن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ پرفارم نہ ہوئی ہو۔ اس میں جو نیکسٹ گراؤنڈ ہے وہ ہے لیان کی۔ اس میں جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ وائف پہ الزام لگاتا ہے زنا کا،
جبکہ جو وائف ہوتی ہے وہ اس کے اس الزام کو نہیں مانتی. تو یہ بھی ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے. ایک جو اور اس میں گراؤنڈ ہے وہ ہے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ ہیبیچولی اس کو مارتا پیٹتا ہو، جس طرح سے وہ اپنے دعووں میں بھی لکھتے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو کوئی ایسی انفیمس کمپنی میں انوالو ہو گیا ہو جو جس طرح سے عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات بن جاتے ہیں، یا وہ وائف کو مجبور کرتا ہو انلیگل لائف یا انفیمس لائف گزارنے پر، دوسروں کے ساتھ جوڑنے پر. جس طرح سے عورت اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہے اس سے بھی اس کو روکتا ہو، یا پھر اس کو ایسے ہے کہ اس کو اس کی پراپرٹی سے نہ یوز کرنے دے رہا ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ اس میں اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق ایکویلٹی نہ رکھ پا رہا ہو. تو یہ بھی ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے تنسیخ نکاح کے لیے. اسلام میں جو مین بات ہے وہ اس کا سیکشن 5 بتا رہا ہے، رائٹ ٹو ڈاور ناٹ ٹو بی افیکٹڈ. جو اس کا ڈاور کا رائٹ ہے نا، حق مہر کا، جو کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت اس کو مل رہا ہے، جو حق مہر بتایا جا رہا ہے جب میرج رجسٹرڈ ہوتی ہے، لکھا جاتا ہے. تو جو ریزولوشن آف میرج 1939 میں جن گراؤنڈز پہ میرج ڈیزالو ہوتی ہے وہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے ڈاور پہ، وہ انٹائٹل ہے فل ڈاور لینے پہ. ٹھیک ہے، حق مہر جو چاہے عند الطلب ہے یا پرومپٹ ہے یا ڈیفر ہے، جس طرح کا بھی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.